انتہائی قابل احترام مولانا گرامی افضل جبر صاحب، حسین نجف صاحب اور ہمارے امتیاز صاحب اور شیخ صاحب اور ہمارے فرض اگر میں نام لیتا جاؤں تو احسن صاحب اور کافی لمبا ہو جائے گا. معذرت ہوا ہوں اگر میں کسی کے نام نہیں لے پاتا ہوں. تو آپ سب پیچھے بیٹھے ہیں السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو میں نیک خواہشات کے ساتھ بہت سارے نیک تمناؤں کے ساتھ خاص آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اردو یونائٹڈ موومنٹ کا اور ان کو بھی یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جس طرح سے انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے آج تک میں گواہ ہوں کہ انہوں نے کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کیا، نہ کوئی سیاسی طور پر ان کی انوالومنٹ رہی ہے. اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ جب اس طرح کے آرگنائزیشنز علاقے کی بہتری کے لیے میں مہدی شاہ صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے لیگ کی سراغ کا خصوصاً اور ینگ جنریٹنگ آتی ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ الفاظوں کے ساتھ اور اپنے جذبات کے ساتھ اس علاقے کی اور ساتھ ساتھ اس تنظیم کی بھی انہوں نے ترجمانی کی ہے. اور مجھے آج واقعی میں سراغ نے جو بات کی بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آج جو شخصیات یہاں بیٹھے ہیں نا اردو کی پہلی دفعہ میں اس طرح کے خوبصورت محفل دیکھ رہا ہوں. کراؤڈ سے اجتماع سے محفل خوبصورت نہیں ہوتا. جو لوگ بیٹھے ہیں جو قیمتی لوگ ان سے اس محفل کو جان جائے. آج یہ ہمارے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ اردو کی تعمیر و ترقی کے لیے اردو کے مستقبل کے لیے جس طرح سے ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ تشریف رکھتے ہیں اپنے اپنے نظریے کے مطابق ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرتا ہے. اور آج جس طرح سے ایک ایسے بندے کو آپ نے صدارت سونپا ہے یقیناً کہتا ہوں کہ یہ بندہ میرے لیے انتہائی قابل احترام صرف ایک امام یا ووٹ یا اس کے حساب سے نہیں بلکہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے ان سے یہ سننا پڑتا ہے. یہ کسی کو بھی نہیں بخشتا، اپنے کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کرتا. جو سچ ہے جو حق ہے ان کے لیے نکلتا چاہے ان کو نقصان ہو یا فائدہ. یہ چیز کبھی بہت سارے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے ہمارے معتبر جگہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ چیز ہے. لیکن ہمیں خوشی ایسے بندوں کے اوپر ہوتا ہے جب وہ کسی چیز پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتا، حالانکہ بہت سارے تھریٹ کے باوجود بھی اپنے مشن اپنے جذبات کو قائم رکھتا ہے اور آگے بڑھاتا جاتا ہے. آج اردو کی بہتری کے لیے آج انتہائی خوشی ہوئی جس فورم میں آ کر 2-4 لفظ حالانکہ کمٹمنٹ معذرت کے ساتھ آپ کو محفل کو دورہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. کافی لوگ بھی ہم کو سننے کے قابل بھی تھے، سننا بھی چاہ رہا تھا، لیکن ایک بورڈ پاکستان کی طرف سے اور UNDP کی طرف سے کمٹ تھی ہمارے 4:30-5 بجے کا. تو میں نے ان سے معذرت کیا 1 گھنٹے کے لیے ڈیلے ہو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ویٹ کریں گے، اس لیے میں آپ لوگوں کے پاس زیادہ وقت اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں. یہ میرے لیے بدقسمتی ہے کہ میں آپ کو سننا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. یہ اردو کی بہتری کے لیے ہم سب کو اسی طرح سے ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو چاہے ہمارے اس طرح کے موومنٹس ہو. لیکن اردو یونائٹڈ موومنٹ کی جو خصوصیت میں سب سے اولین جو میں جو چیز دیکھتا ہوں چاہے وہ اردو کے مفاد کے لیے ہمیشہ سے کہا. کوئی آج تک کسی نے اپنے ذاتی مفاد یا ذاتی مقاصد یا سیاسی ان چیزوں کے لیے اللہ کے کرم سے اس موومنٹ میں کبھی آج تک کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں کی. پھر شکایت ہمارے رہے، ہم نے ان سے شکایت کی، وہ چیزیں دور بھی ہو گیا. ایٹ اے ٹائم کیا ہو اسی وقت جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے یا کہیں سے بھی تو ہر انسان کا حق رکھتا ہے کہ میرے اوپر پورے اردو کا حق ہے. کوئی بھی بندہ مجھ سے کسی قسم کی بات کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. ہم نمائندے ہیں، ہمیں الحمدللہ اس چیز کا اللہ نے ایک وہ حوصلہ بھی دی ہے. مردباد بھی لگتا ہے، زندہ باد بھی لگتا ہے، دعائیں بھی ملتی ہیں، دعائیں بھی ملتی ہیں. لیکن ہمارا مقصد صرف نیکیتی کے ساتھ اردو کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. ہمارا مشن الحمدللہ ہم نے کافی کوشش کی ہے صرف اپنے ووٹرز سے نکل کر اردو کی بہتری کے کام. ہم نے اجتماعی کاموں کو فوق کیا. اور آج وزیر امتیاز صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن ایک بات سے مجھے تھوڑا سا تکلیف ہوا، اس لیے میں آپ کے چہرے پہ ہی کہوں گا کہ اردو کو کٹ لگا کرتے ہیں، لیکن تھا آپ نے ایک لفظ غلط استعمال.
اب وقت ایسا ہے کہ روندو دوسروں کو کٹ لگاتا ہے، اپنے اوپر کبھی کٹ نہیں ہوتا. یہ الحمدللہ ہم اس وقت میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میرے پاس پوری ہے، آپ چیلنج کر سکتے ہیں، بلتستان کے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت ڈیولپمنٹ کی سب. تو یہ وقت گیا وزیر صاحب، وہ ایک وقت ہوتا تھا آپ سے صرف یہ مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے یہ بولا تو مجھے تکلیف. آئی ایم سوری. اگر آپ کو ابھی بھی محسوس ہوتا ہے روندو کے اوپر کچھ اس طرح سے کٹ لگ رہا ہے، آپ مجھے ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں، آج اس محفل میں بتا سکتے ہیں، برداشت بھی ہے، سنیں گے بھی، اور اس کو انشاءاللہ اگر دیکھیے انسان سے کبھی بھی غلطی ہو سکتا ہے، شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے. روندو کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم سارے مل جل کر چلیں. الیکشن کے دن کے بعد میں شروع سے بھی کہا ہوں، آج بھی میں کہتا ہوں، سیاسی نظریہ اور اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب بھی روندو پہ بات آئے نا، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کی چیزوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے. یہ اللہ نے بہتری کی طرف اس وقت جا رہا ہے، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مزید بہتری کی طرف جانے کی. ہمارے مولانا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، نجیب صاحب ہیں، وسیم صاحب ہیں، اقبال صاحب ہیں، نجیب صاحب خود بھی ہمارے ساتھی حضرات ہیں، ہمارے زبان بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے اسم صاحب، ہمارے ینگ جنریشنز جو اردو کے سب سے بڑی امید، جو اردو کے چمکتے جو چہرے ہیں نا، ہم تو آج کل میں تو خیر ہم سے بھی بہتر لوگ ہیں. ہم نے دعویٰ کیا کہ آج تک ہم اپنے ذات کے لیے کہیں سے ووٹ کے قابل نہیں ہیں، اردو سے نہیں مانتے. ہم یہی کہیں گے کہ ہم سے بھی بہتر کوئی آئے گا تو اس کو ووٹ دیں. ہمارا سیاست کا مقصد نہیں ہے، بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، انسان اپنے علاقے کی بہتری کے لیے لوگوں کے چناؤ کریں. ذاتیات پہ، نسل پہ، میں آپ نے کہا نہیں کہ پارٹی کا نظریہ، میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لیے پارٹیوں سے بھی زیادہ اپنے حلقہ، اپنے علاقے کو نظریہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ووٹ کی طاقت قومی اسمبلی میں نہیں ہے. ہمارے نظریے کے وہاں پہ کوئی ہوا نہیں. ہم سپورٹ کریں گے جو بھی فیڈرل کے ساتھ ہماری کولیشن ہو، لیکن بہتری یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے اولین ترجیح، اولین نظریہ، اولین پارٹی جو سب سے فوکل، وہ ہمارا حلقہ، ہمارا رول. یہ اس کے لیے ہم سارے ایک پرچم کے ساتھ متحد ہونے کی ضرورت ہے. آپ سب سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے بیچ حائل ہوا، آپ کو سننا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن میں یونائٹڈ موومنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ صدر صاحب سے کہ ایک دفعہ ڈیٹیل ڈسکشنز کے لیے تمام سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھک کی ضرورت ہے. آج تو ایک غلط بازاری ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمزوریاں بھی ہوتی ہے، نقائص بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. اگر میرے نقائص ہے، میری کمزوری ہے، تو آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملات اور مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ 10 محرم کے بعد جب بھی کوئی موضوع قائم ہو جہاں پہ ہم محسوس کریں، ہمیں امید ہے شاہ صاحب کی جو